ہمارا بھائی کانوں سے بہرا ہے، اسی طرح ہماری چچا زاد بہن دماغ سے معذور ہے۔ اب بتائیے مرنے کے بعد ایسے لوگوں کا کہاں ٹھکانہ ہوگا، جنت میں یا جہنم میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجنو، بہرا اور چھوٹے بچے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ مکرم اور محترم حضرت مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات سلام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھائی کانوں سے بہرا ہے، اسی طرح ہماری چچا زاد بہن دماغ سے معذور ہے۔ اب بتائیے مرنے کے بعد ایسے لوگوں کا کہاں ٹھکانہ ہوگا، جنت میں یا جہنم میں؟ جواب سے مطلع فرمائیے اور خوشی کا موقع دیجیے۔ فقط والسلام۔ جواب خط: دیکھیے بھائی، اللہ کے یہاں یقیناً کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اس لیے بہرا، پاگل، فاطر العقل اور زمانہ فطرت یعنی دو نبیوں کے درمیانی زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ ان کی بابت بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بھیجے گا اور وہ ان سے کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گلے گلزار بن جائے گی، بصورت دیگر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسند احمد اور ابن حبان کی روایت۔ چھوٹے بچوں کی بابت اختلاف ہے، مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے، البتہ کفار اور مشرکین کے بچوں میں اختلاف ہے۔ کوئی توقف کا قائل ہے، کوئی جنت میں جانے کا اور کوئی جہنم میں جانے کا قائل ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میدان حشر میں ان کا امتحان لیا جائے گا، جو اللہ کے حکم کی اطاعت اختیار کرے گا وہ جنت میں اور جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ اس سے متضاد روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر ملاحظہ کیجیے، مگر صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم ایمان والے اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام کے ذرائع سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔